اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الا وإن هذا اليوم یوم جعل اللہ لکم عیدا وجعل لکم اہلا فاذکروا اللہ واذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔ آج کے پیغام عید فطر میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس خطبے کا جملہ نقل کیا ہے جو مولا امام علی علیہ السلام نے خطبہ عید الفطر میں دیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، آج کا دن تمہارے لیے اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے اور تمہیں عید منانے کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ اس عید کے دن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ یذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے خطبہ عید الفطر کو لوگوں کے درمیان دیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون۔ اے عالم انسانیت، اے عالم انسان، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں اللہ محسنوں کو ثواب دینے والا ہے اور گنہگاروں کو نقصان ہونے والا ہے۔ عید کا دن مولا علی علیہ السلام نے تمام عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ نیک کام کرنے والے کو جزا دے رہا ہے اور برے کام کرنے والے کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم عید منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں جزا ملنے والی ہے، ہمیں ثواب ملنے والا ہے۔ ہم نے 30 دن جو روزے رکھے ہیں، عبادت الہی بجا لائے ہیں، جو بھی کار خیر کیا ہے، جو بھی نیکیاں کی ہیں، جو تلاوت کیا ہے، جو دعا کی ہے، جو مناجات کی ہے، اس کی جزا ملنے والا یہی دن ہے جس سے عید کہا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد مومن ہیں، اس کے بعد متقی ہیں، اس کے بعد شیعہ ہیں، اس کے بعد محبان اہل بیت ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ عید الفطر شیعہ نے حد کرار کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، متقین کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسانیت سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ان یومکم، اے انسانوں، یہ دن تمہارے لیے وہ دن ہے جس دن اللہ نیک کام کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے انسانوں، یہ دن تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ تمہاری نیکیوں کی جزا دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، ان کو خسارہ ملنے والا ہے۔ عید کا دن انعام کا دن ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابی جناب جابر عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، اے جابر، جب شوال کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ یہ ندا کرواتا ہے کہ تم لوگ جلدی کرو، اے مومنوں جلدی کرو۔ کس چیز کے لیے؟ تمہیں جزا ملنے والی ہے، تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ تم نے 30 دن جو محنتیں کی ہیں، 30 دن جو عبادتیں کی ہیں، یہ مناجات کیا ہے، اس کی جزا ملنے والی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے تھے کہ یہ جزا ایسی نہیں ہے جیسے دنیا میں بادشاہان وقت دیتے ہیں، حاکمان وقت دیتے ہیں، یہ ایسی جزا نہیں ہے، بلکہ یہ جزا، یہ ثواب دینے والا خالق کائنات ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔
رمضان المبارک کے جو خاص دعائیں ہیں روزانہ کی مخصوص دعائیں تھیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمایا تھا، اس میں روز کے الگ الگ ثواب تھے۔ ان ثوابوں میں کبھی غور کیجیے گا تو اس میں ثواب جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، 10 لاکھوں میں ہے۔ ایسے ایسے ثواب ہیں کہ جس کو دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا اتنی جزا نہیں دے سکتا جتنی خدا دینے والا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے جابر، عید کا دن جو ہے یہ جزا کا دن ہے، اس کے لیے مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے بندگان خدا، اے بندہ مومنین، عید کا دن تمہیں جزا ملنے کا دن ہے۔ اس دن تمہیں جلدی کرنا چاہیے اپنے انعام کے لیے، یعنی کہ عید وہی منا رہے ہیں جن کی نماز قبول ہے، جن کا روزہ قبول ہے، جن کے عمل خیر قبول ہیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال قبول کر لیے گئے ہیں، جن کے نمازیں قبول ہیں، جن کے روزے قبول ہیں، جن کے شکرانے قبول ہیں، جن کی عبادتیں قبول ہیں، ان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ جس نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا، عبادتیں کی ہیں، ان کی جزا کا دن ہے۔ اسی لیے اس میں شوق اور ذوق سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ دن جو ہے عید کا دن تمہارے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے تم قبر سے نکالے جا رہے ہو۔ تمہیں قبر سے ایک دن نکلنا ہے، اسی طریقے سے خیال کرو کہ عید کا دن ہے، تمہیں گھروں سے نکلنا ہے۔ جب تم مصلی پہ جاؤ تو یہ سمجھو کہ بارگاہ خداوندی میں گئے ہو، اور جب عبادت سے پلٹو تو ایسا لگے کہ تم جو ہے تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹو تو ایسا لگے کہ تم جنت کی جانب آ رہے ہو۔ یہ قیامت کے دن سے تشابہ دیا گیا ہے، مشابہت دی گئی ہے کہ عید کا دن قیامت کے دن کی طرح ہے۔ جب انسان اٹھائے جائیں گے، بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد انہیں جزا کے طور پہ جنت ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے نکلو، عید کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، مصلی پہ آؤ، عبادت خدا کرو، اور جب یہاں سے اپنے گھروں کو پلٹو تو ایسا لگے کہ تم جنت میں جا رہے ہو۔ یہ شوق دلایا گیا ہے، یہ رغبت دلائی گئی ہے، یہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تمہاری عبادتوں کا صلہ ملنے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عید کے لیے جب نکلیں تو سب سے پہلی منزل پہ غسل کریں، غسل عید الفطر کریں، اس کے بعد کچھ افطار کریں، کچھ شیرینی کھا لیں۔ نماز سے پہلے مستحب ہے کہ آپ جب نماز کے لیے نکل رہے ہوں تو کچھ کھا کے نکلیں، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں۔ یہ دن عید کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جو قنوت پڑھا جاتا ہے، جو پہلی رکعت میں 5 مرتبہ ہے، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ ہے، اس قنوت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ قنوت ائمہ معصومین سے منسوب ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اس قنوت کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس دن کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے کہ پروردگار، اس دن کے حق کا واسطہ ہے جس دن کو تو نے مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، کہ اہل بیت کے لیے فضیلت اور شرف و بزرگی کا دن قرار دیا ہے۔ تو یہ دن صاحب فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت کو ہم حاصل کریں اور اس میں وہ کام کریں جو خدا رسول کی خوشنودی کے لیے ہو۔ خدا رسول کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم عید کو عید قرار دیں، عید کے دن خوشی منائیں۔ جب بارگاہ خداوندی سے ہمیں نوازا جا رہا ہے، ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دی جا رہی ہے، جب انعام کا دن ہے تو انعام ملنے پہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تعلیمات سے، اپنے احکامات سے، اپنی سیرت سے یہی درس دیا ہے۔ رسول اللہ نے عید کا اہتمام کیا ہے، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عید کا اہتمام کیا ہے، اور مولا امام حسن علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے۔
چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کی نماز عید کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نکلے تھے تو لوگوں نے اس طریقے سے شرکت کی اور اس طریقے سے امام کے ساتھ چل رہے تھے گویا رسول کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن حاکم وقت نے امام کو نماز نہیں پڑھانے دیا، بلکہ امام کو راستے میں ہی روک دیا کہ فرزند رسول آپ زحمت نہ کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، پہلی عید الفطر ہے، دوسری عید قربان ہے، تیسری عید غدیر ہے، چوتھی عید روز جمعہ ہے۔ امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، شیعہ ہیں، شیعان اہل بیت کے لیے 9 امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے 4 عید ہے، جس میں پہلی عید عید الفطر ہے۔ ہم اگر امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں، امام کی سیرت پہ بھی چلیں۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی 4 عیدیں ہیں، جس میں پہلی عید عید الفطر ہے، دوسری عید عید قربان ہے، تیسری عید عید غدیر ہے، اور چوتھی عید عید جمعہ ہے، جو ہر ہفتے ہمیں میسر ہوتی ہے۔ اے کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اہل بیت کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں، رسول اور آل رسول کی نگاہ میں جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ عید دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ دن عید کا دن ہے، جس دن اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، تمہیں اس کا اہل بنایا ہے۔ اللہ کے ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، دعا کرو وہ قبول کرے گا۔ اور عید کے دن جو ہمیں کام کرنا ہے، جس کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا وَعَدُّوا فِطْرَتَكُمْ، فطرہ نکالو۔ فطرہ کیا ہے؟ یہ سنت نبی ہے اور واجبات الہی میں سے ہے۔ فطرہ کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کی طرف سے نکالنا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فطرہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نے فطرہ نہیں نکالا تو ہمارے 30 دن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جس طریقے سے صلوات پڑھنے سے نماز قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے فطرہ ادا کرنے سے ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں۔ 30 دن ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو کار خیر کیا ہے، جو محنتیں کی ہیں، گرمی کے روزے مشقت سے رکھے ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے، تکلیفات کو برداشت کیا ہے، یہ 30 دن کی محنت ہماری فطرے پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم نے فطرہ ادا کر دیا تو یہ ہمارے روزے قبول ہونے والے ہیں۔ اس فطرے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فطرہ ادا کرو، اس لیے کہ یہ فطرہ سنت نبی ہے اور واجبات الہی میں سے ہے۔ فطرہ جو ہے ہر انسان اپنی طرف سے، اپنے عیال کی طرف سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، ہر ایک کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے۔ فطرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ فطرہ 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول یا 3 کلو کھجور یا 3 کلو انگور، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ کے علاقے میں جو غذا زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، آپ اسے نکالنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مقدار معین کر دیں کہ نہیں ہم تو ہمیشہ سے 150 روپیہ نکالتے آئے ہیں، وہی نکالیں گے۔ نہیں، 150 روپیہ فکس نہیں ہے، فکس یہ ہے کہ 3 کلو غلہ نکالنا ہے۔ آپ گیہوں کھا رہے ہیں تو 3 کلو گیہوں نکالیے یا اس کی قیمت نکالیے۔ آپ چاول کھا رہے ہیں تو آپ 3 کلو چاول نکالیے یا اس کی قیمت نکالیے۔ آپ کھجور کھا رہے ہیں تو 3 کلو کھجور کا دام نکالیے یا 3 کلو کھجور دیجیے۔ جس معیار کا آپ کھا رہے ہیں اسی معیار کا صدقہ نکالیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے پرانے زمانے سے سنتے آئے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارا خاندان 100 روپے کے حساب سے نکالتا تھا، ہم 100 ہی روپیہ نکالیں گے۔ نہیں،
رقم معین نہیں ہے اور اسے معین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آسانیوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن آسانیاں اسی وقت تک ہوتی ہیں کہ جب تک انسان کے پاس آسانی رہے۔ ہمیں 3 کلو نکالنا ہے۔ اگر ہم گیہوں جو ہے 2 روپے کے حساب سے خرید رہے ہیں تو ہمیں ایک آدمی کا فطرہ 6 روپیہ نکالنا ہے یا 3 کلو گیہوں نکالنا ہے۔ اگر ہم جو ہے 30 روپے کے حساب سے گیہوں کھا رہے ہیں تو ہمیں 90 روپیہ نکالنا ہے۔ جس معیار کا کھا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں اسی کا نکالنا ہے۔ اگر ہم جو ہے بریانی چاول کھا رہے ہیں جو 80 روپے کا 90 روپے کا ہونا چاہیے، تو ہمیں اسی اعتبار سے 3 کلو کا ریٹ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھائیں تو رئیسوں والا، امیروں والا، شہزادوں والا اور فطرہ نکالیں غریبوں والا نہیں، بلکہ جو کھا رہے ہیں اسی معیار کا آپ فطرہ نکالیں۔ یہ واجبات الہی میں سے ہے، یہ سنت نبی میں سے ہے۔ فطرہ وہاں خرچ کر سکتے ہیں جو آپ کے عزیز و قریب ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں۔ غریب ہیں، نادار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو دیجئے، لیکن یہ یاد رہے جس بندے کو دے رہے ہیں وہ نمازی ہونا چاہیے، روزہ دار ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور فطرہ دیتے وقت یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہم غیر سید ہیں تو ہم اپنا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے۔ سید کو اپنا فطرہ دے سکتا ہے، سید اپنا فطرہ سید یا غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے، لیکن غیر سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ فطرہ سید کو نہیں دے سکتا۔ اسے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور فطرہ ہمیں وہاں دینا ہے، سب سے پہلی منزل اپنے خاندان میں ہے، اس کے بعد اپنے محلے میں ہے، اپنے علاقے میں ہے۔ فطرہ چاند دیکھ کر نکالنا ہے اور نماز عید سے پہلے حقدار کو، مستحق کو پہنچا دینا ہے۔ جس معیار کا کھا رہے ہیں اس معیار کا نکالیں۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے فطرے کے نام پہ کہ لوگ 30 رمضان کو افطار نہیں کراتے۔ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے افطار کرایا تو ہمیں فطرہ نکالنا پڑ جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ فطرہ ان لوگوں پہ واجب ہے کہ جو آپ کے ہاں مہمان بنے ہوں۔ افطاری کرا دینا یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ افطاری جو ہے مسجدوں میں ہوتی ہے، وہاں پر آپ افطار کرا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ پہ فطرہ ان لوگوں کا واجب نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں جو آنے والے مہمان ہیں وہ مہمان کہلائے جائیں اور آپ کے ہاں رات گزاریں، آپ کے ہاں مہمان شمار ہوں تو ان کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ نہ یہ کہ کوئی آ گیا، چائے پانی کے لیے آ گیا، دوست احباب آ گئے تو ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ان کا فطرہ نکالنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ فطرہ مہمانوں کا آپ پر واجب تو ہے، لیکن وہ مہمان کہلائے جائیں اور وہ مہمان شمار کیے جائیں، وہ آپ کے ہاں کھانے والے شمار کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور چائے پی کے چلے گئے، ایسی مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے۔ مہمان نوازی جس پہ مہمان کہنا صدق آئے وہ کھانے والے شمار ہوں اور آپ کے ہاں وہ قیام و طعام ان کا ہو تو وہ مہمان کہے جاتے ہیں، ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ لہذا فطرے کے معاملے میں آپ 30 رمضان کو یہ نہ ڈریں کہ ہم افطار کرا دیں گے تو ہمیں فطرہ دینا پڑے گا۔ فطرے کے معاملے میں ڈرے نہیں۔ فطرہ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے، اسے دینا ہے۔ اور یہی ہمیں یاد رہے کہ مولا علی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، فرمایا ہے کہ تم لوگ عید کے دن فطرہ دو، اپنی طرف سے دو، اپنے اہل و عیال کی طرف سے دو، وہ اہل و عیال اپنی اولاد کی طرف سے دو، وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جو بھی ہیں، حاکم ہوں، آپ کے غلام ہوں، آپ کی کنیز ہوں، آپ کے نوکر ہوں، جو آپ کے ہاں کھانے والے شمار کیے جا رہے ہیں، جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا فطرہ نکالنا آپ پر واجب ہے۔ فطرے کے معاملے میں ڈرے نہیں، اس لیے کہ یہ واجب الہی ہے اور سنت رسول ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مولا نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ فطرہ نکالو، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک فطرہ نہیں دیا جائے گا تب تک تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ فطرہ غریبوں کا حق ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے۔
ہم پر بہت سے واجبات ہیں، خمس نکالنا ہم پر واجب ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی طرف سے ہمارا خمس نہیں نکلتا۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہماری ملکیت میں جو ہے ہم اس کا نکالتے ہیں، ہماری اولاد کی ملکیت میں جو ہے وہ ہم نہیں نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فطرہ تمہیں اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی نکالنا ہے، اپنی اولاد کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ جو آپ کے ہاں ہیں، جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، جنہیں کھلا پلا رہے ہیں، جنہیں پال پوس رہے ہیں، ان کی طرف سے نکالو۔ 3 کلو نکالنا ہے، جو کھا رہے ہیں وہ نکالیے یا اس کی قیمت نکالیے اور اسے غریبوں تک پہنچا دیجیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید الفطر کے خطبے میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو ان چیزوں پہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، حج بیت اللہ بجا لانا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اللہ کی اطاعت ان چیزوں میں کرو جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، فاحشہ کام کرنے سے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں عید وہ دن ہے جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ عید منانا ہم سب کا فرض ہے، یہ سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے منایا ہے۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں ان کی جزا کا نام عید ہے، جن لوگوں نے کار خیر کیے ہیں ان کے ثواب کا نام عید ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ عید کا دن جب آتا ہے تو اللہ ندا کرواتا ہے کہ اے بندگان خدا دوڑو، جلدی کرو، اپنے انعام کو حاصل کرو۔ عید کا دن انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن بارگاہ خداوندی میں اطاعت و فرما برداری کا دن ہے۔ عید کا دن غریبوں کا خیال رکھنے کا دن ہے۔ عید کا دن دعا اور مناجات کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو خوشنودی خدا، رسول اور آل رسول کے لیے ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو فقط یہ نعرہ نہ رہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات یہ ہے کہ عید کے اہتمام کیے جائیں، عید کی خوشیاں منائی جائیں، عید کے دن جو ہے اللہ کو یاد کیا جائے، بندگان خدا سے ملاقات کی جائے۔ عید کو دن اللہ نے تمہیں اہل بنایا ہے، لہذا اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے عید منائی جائے۔ عید منائیں گے تو خدا رسول کے راستے پہ چلیں گے، اور اگر عید نہیں منائیں گے، عید سے غافل رہیں گے، تو امام نے فرمایا کہ عید کے دن جو ہے نیک کام کرنے والے کو جزا مل رہی ہے، اور گناہ کرنے والوں کو جو ہے سزا ملنے والی ہے، انہیں نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عید منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ثواب ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے۔ اگر عید نہیں منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور اہل بیت کے راستے سے دور ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واجبات الہی کو ادا کر سکیں اور عید کو بہترین طریقے سے عید منا سکیں۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ عید کے دن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عید نہیں منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ یہ یاد رہے کہ صراط مستقیم آسان راستہ نہیں ہے، اہل بیت کی محبت آسان نہیں ہے۔ شیطان نے جو ہے یہی کہا تھا کہ ہم صراط مستقیم پہ بیٹھیں گے اور وہیں سے بہکائیں گے۔ لہذا دیندار اگر آپ ہیں تو اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے عمل کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، محبت اہل بیت پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جہاں پر لوگ بیٹھیں گے اور یہیں سے بہکائیں گے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، خمس نہیں نکالنا ہے، یہ اور کہیں بہکانے نہیں جائیں گی، یہی صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائیں گے۔ شیطانی نمائندے بن کر بیٹھیں گے، شیطانی کام کریں گے، لیکن ان کا لباس اچھا ہوگا، ان کا کردار اچھا ہوگا، ان کی گفتار اچھی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس بات کو مانیں
جو ہمیں خدا رسول سے قریب کر سکے، ہم ہر اس بات سے دور رہیں جو ہمیں اہل بیت سے دور کرتی ہے یا خدا کی نافرمانی کی جانب لے جاتی ہے۔ اہل بیت کی راہ یہ صراط مستقیم ہے، شیطان یہیں سے بہکائیں گے، اس کے نمائندے یہیں سے بہکائیں گے، ان کی اولادیں یہیں سے بہکائیں گی، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس راہ پہ ثابت قدمی دکھلائیں، اہل بیت سے وابستہ رہیں، ان کی تعلیمات سے وابستہ رہیں، ان کی سیرت سے وابستہ رہیں۔ اہل بیت کا کردار یہ تھا کہ عید انہوں نے منایا ہے، انہوں نے بندگان خدا کو عید کے لیے آمادہ کیا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں، اور یہ دن، عید کا دن جو اللہ نے ہمیں اہل بنایا ہے، ہم اپنی اہلیت کو ثابت کر سکیں اور خدا رسول کے راستے پہ چل سکیں۔ دعا ہے کہ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کی راستے پہ، ان کی تعلیمات پہ، ان کے محبوں پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔